الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خان ولا سكرجة ولا خبز له مرقق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہے۔ ان تمام بے شمار مخلوقات میں سے جتنے بھی جاندار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مخلوق کو جان دیا ہے، ہر مخلوق جس کے اندر جان پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاندار کی مخلوق کی زندگی کو متعین کیا، اس وقت تک اس کو رزق کیسے ملے گا، اس کے کھانے کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی جاندار مخلوق پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے اس کا رزق پہنچا رہا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے۔ تو ان تمام مخلوق میں سے ایک مخلوق حضرت انسان، ہم اور آپ لوگ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے کھانے کا بھی انتظام کیا۔ اس دنیا کے اندر رہ کر کے جب تک ہماری زندگی باقی ہے، جب تک اللہ رب العزت کا بلاوا نہ آ جائے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ہمارے کھانے کا انتظام کر رہا۔ اب اس کھانے کے انتظام کے لیے، رزق کے انتظام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اوپر یہ ذمہ داری دی کہ تم اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے، تم اپنے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کوشش کرو، بھاگ دوڑ کرو، لیکن کوشش کے ساتھ ساتھ، بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رہنی چاہیے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کس لیے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو زندگی بخشی ہے، اس دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے، اس کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنات اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا، انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ وہ انسان، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے، یعنی اللہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن زندگی گزارنے کے لیے، یہ جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ کہا جائے
کہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ دین کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات اور نمبر 5 معاشرات۔ ان 5 شعبوں سے مل کر کے جب تک یہ 5 شعبے زندگی کے اندر نہیں پائے جائیں گے، دین مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک یہ 5 شعبے انسان کی زندگی کے اندر نہیں پائے جائیں گے، اس وقت تک یہ دین مکمل نہیں ہوگا، اور جب دین مکمل نہیں ہوگا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ 5 شعبوں سے مل کر کے زندگی گزارا جاتا ہے۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز اضافہ کر دیا جائے ان 5 چیزوں کے علاوہ، یا اسی طریقے سے ان 5 چیزوں میں سے کسی کو کم کر دیا جائے، 4 اور 3 کر دیا جائے، تو پھر یہ دین ناقص ہو جاتا ہے، دین مکمل نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے اعتقاد کو کہ جو ہوگا وہ اللہ رب العزت کی ذات جو چاہے گی وہی ہوگا، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ اعتقاد ہونی چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونی چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے۔ یقین کے ساتھ ہم اللہ کو مانیں کہ اللہ ایک ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جب یہ یقین اور اعتماد ہو جائے، یہ اعتقاد ہمارا ہو گیا کہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، تو اب معاملہ آتا ہے عبادات کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کے اوپر جب ہم اور آپ ایمان لے آئے، تو اب اللہ کا احکام کیا ہے، اللہ ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر رہنے میں، گاؤں اور سماج کے اندر رہنے میں ایک دوسرے سے معاملہ ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب ہم کسی سے ضرورت پیش آئے، ہم کسی سے اپنی ضروریات کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں شریعت ملحوظ ہونی چاہیے کہ ہمارا اسلام کس بات کی دعوت دے رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے کوئی معاملہ طے کریں، کوئی زندگی کے کسی گوشے سے ہمارا محاسبہ ہو، تو ہماری اسلام ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے دھیان کے اندر ہو کہ اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقیات ہے کہ ہم اگر ایک مسلمان یا ایک انسان، مسلمان تو درکنار، اگر آپ ایک دوسرے انسان سے مل رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، تو آپ اپنے اخلاق کو پیش کیجیے۔ اسلام آپ کے اخلاق کی کس طریقے سے دعوت دیتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جو ملے، ملاقات کرے، اسے اس کا سابقہ پڑھے، تو کس طریقے سے اسے ملنی چاہیے، وہ طریقہ جو اسلامی طریقہ ہے وہ ملحوظ رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے معاشرات ہے۔ معاشرہ کہتے کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، معاشرہ نام ہے ایک دوسرے سے ضرورت پیش آنے کا۔ ایک انسان اپنی ضرورت دوسرے سے مطالبہ کر رہا ہے، یا دوسرے انسان کی ضرورت ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ گھر کے ماحول کے اندر ہم ہیں، تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے رہیں گے، بھائی اور بہن کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اسی کا نام معاشرہ ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنے کا نام ہی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ زندگی کے جتنے امور ہماری زندگی کے اندر پائے جاتے ہیں،
چاہے وہ بازار کا ماحول ہو، چوک اور چوراہوں کا ماحول ہو، آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں یا کسی بھی زندگی کے آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر جا رہے ہیں، تو ان سے کیا کس طریقے سے پیش آنا ہے، یہ سارے معاملات یہ معاشرت کے اندر آتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم معاشرات کی طرف توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو ہم اور آپ چھوٹی چیز سمجھ کر کے، ہلکی چیز سمجھ کر کے اس کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، لیکن اس کا جو نقصان ہوتا ہے اسے ہمیں پوری زندگی سہنا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم اسی ہلکے چیز کا نفع حاصل کرنا چاہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشی زندگی کے اندر اور ہماری خود اپنی زندگی کا ایک سانس جو ہم اور آپ زندگی کے اندر لیتے ہیں، ہماری زندگی جو باقی ہے وہ کھانے پر محمول ہے۔ اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، 2 دن 4 دن، مہینہ 10 مہینہ، اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیں موت آ جائے گی۔ تو ہم اور آپ کی زندگی کا جو اصل ہے وہ کھانے کی زندگی پر منحور ہے۔ تو کیا ہم اور آپ کبھی یہ سوچا کہ ہم جو کھا رہے ہیں، اللہ جو اپنی بے شمار نعمت دے رکھا ہے اور ہم اسے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، زندگی دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، کیا اسلامی طریقہ کیا ہے کھانے کا؟ شریعت نے ہمیں کھانے کا کیا طریقہ بتایا، کیا اصول بتایا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف اگر کوئی گستاخیاں کرتا ہے تو ہم اور آپ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارا دماغ، ہماری توجہ اس بات کی طرف گئی کہ ہمارے نبی کے کھانے کا طریقہ کیا تھا اور ہم جو کھا رہے ہیں وہ طریقہ کیا ہے؟ کیا میرے کھانے کا طریقہ، میرے رہنے سہنے کا طریقہ میرے نبی کے طریقے سے مل رہا ہے یا نہیں؟ کبھی اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے خطبے کے درمیان حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث نقل کیا، پڑھی ہے۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے کھانے میں۔ میز پر کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے، میز پر کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوان پر نہیں کھائے۔ خوان عربی کا لفظ ہے جسے میز کہا جاتا ہے، اور علامہ تیمیہ علیہ رحمہ نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ خوان کسے کہتے ہیں، تو کہا ہے کہ وہ پیتل کا ایک تشتری تھا، پیتل کا ایک تشتری ہوتا تھا کہ جس کے نیچے 1 ہاتھ لمبا پایا ہوتا تھا، تاکہ یہ جو تشتری ہو، یہ جو پایا لگایا جاتا تھا 4 اس لیے لگایا جاتا تھا کہ یہ پلیٹ اور یہ تشتری اونچی رہے اور کھانے کے وقت جھکنا نہ پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ اور اس تشتری پر کھانا کبھی نہیں تناول کیا، اور یہ جو تشتری اور یہ میز تھا اس وقت کا، یہی جب زمانہ ڈھلتا گیا، چلتا گیا اور غیر اسلامی لباس ہمارے معاشرے کے اندر آ گیا، اب ایسے لباس ہمارے نوجوان پہنتے ہیں کہ اب اس لباس کو پہن کر کے اٹھی بیٹھی نہیں کیا جاتا ہے، صحیح سے بیٹھ نہیں پاتے ہیں، تو اب اس کے لیے جو ہے کرسی کا انتظام کیا گیا، تو میز پر کھانا رکھا جاتا ہے، ٹیبل پر کھانا رکھا جاتا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر بیٹھ کر، میز پر بیٹھ کر کے کھانا کبھی تناول نہیں فرمایا۔ آج ہم اور آپ شادی اور بیاہ کے اندر کبھی کوئی خوشی کا پروگرام ہوتا ہے تو خوشنما پنڈال سجایا جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے کھانے کا نظام کیا جاتا ہے، اور اس کو ہمارا معاشرہ اچھی سوسائٹی سمجھ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کھڑے ہو کر کے کھانے کا انتظام کیا جائے،
خوب پنڈال سجایا جائے اور رنگ برنگ کے جو کھانے کے اشیاء ہو سکتے ہیں سارے کا انتظام کیا جائے اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے کھانے کا انتظام کیا گیا، بہت اچھا انتظام، بہت بہترین انتظام تھا، سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شریف انسان، دین کے اوپر چلنے والا، اسلام کو ماننے والا اگر بیٹھ کر کے کھانے کا انتظام کیا، سارے مشروبات موجود ہیں لیکن زمین پر بیٹھا کر کے کھلایا گیا، دسترخوان پر بیٹھ کر کے اگر کھلایا جاتا ہے تو اس کو تہذیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو تہذیب نہیں سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ گندے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ دیہاتی لوگ ہیں۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول نے جس طریقے سے کھایا ہے وہ اس طریقے سے کھانا یہ اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو میز پر نہیں کھانا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی چپاتی نہیں بنائی گئی۔ ہم اور آپ روٹی کھاتے ہیں نا، اگر ہماری فیملی، ہمارے گھر کی عورت اگر تھوڑی سی موٹی روٹی پکا دے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، روٹی کو پھینک دیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ یہاں تک بہت سارے جگہ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ عورت کو طلاق بھی پڑ گیا کہ تم نے روٹی موٹی کیوں پکایا۔ لیکن کیا ہمارے معاشرے کے اندر اس موٹی روٹی کے اوپر غور کیا گیا کہ آپ جو پتلی روٹی کھاتے ہیں کیا اللہ کے رسول نے کھایا؟ ہم اور آپ اللہ کے رسول کے نام لینے والے ہیں نا۔ اللہ کے رسول کے شان میں اگر کوئی غیر گستاخی کرتا ہے تو ہم اور آپ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا جو عمل تھا اس کو ہم اپنی زندگی میں لائے؟ اگر ہم اور آپ یہ بات طے کر لے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا وہ اپنی زندگی کے اندر لائیں گے تو غیر ہمارے رسول کے اوپر، ہماری نبی کے اوپر کبھی بھی کیچڑ نہیں اچھالے۔ سارے کیچڑ اچھالنے کا نتیجہ ہمارا اعمال ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کھانے سے انکار نہیں ہے، چپاتی بنا کر کے کھائیں، لیکن یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر نوبت آتی ہے کہ آپ بیوی بال بچوں کو آپ گالی گلوچ دے دیتے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے دوری ہو جاتی ہے۔ جب طلاق کی نوبت آتی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نکاح ہوتا ہے تو ایک خاندان دوسرے خاندان سے مل کر کے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک بھائی یا دوسرا بھائی ہے، سگا بھائی کا معاملہ ہو جاتا ہے، ایک دوسروں کے اندر اتنا ربط اور اتنا مضبوطی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہی ایک روٹی موٹی تھوڑی سی بن گئی اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو دونوں خاندان کے اندر بکھار پیدا ہو جاتا ہے، دوری ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو آپ چپاتی کھانے سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بغیر دسترخوان کے نہیں کھائے، دسترخوان بچھا کر کے کھانی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر چاہے ایک آدمی ہو یا 10 آدمی ہو، ایک آدمی ہوتے تو کرو چلو اکیلے تو ہیں ایسے ہی بیٹھ کر کے کھا لیے، نہیں، آپ اکیلے بھی ہوں تو دسترخوان بچھا کر کے کھائے، 10 آدمی کا پروگرام ہے تو بھی دسترخوان بچھا کر کے کھائے۔ اور دسترخوان بچھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ وہاں بیٹھیں، جس جگہ پر کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے پہلے آپ وہاں پر بیٹھے، پھر دسترخوان لگایا جائے اور کھانا آیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ہیں، سارے لوگوں کو اکٹھا بیٹھایا نہیں جا سکتا ہے تو دسترخوان بچھا دیا جائے، کھانے کو اس پر سجا دیا جائے، اور سجانے کے ساتھ ساتھ کھانے کو ایسا ہی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ اس کے اوپر کپڑا کوئی اچھا صاف ستھرا رکھ دے۔ یہ کھانے کا احترام ہے، یہ کھانے کا احترام ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے کہ آپ اگر دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، ابھی اولاً تو بیٹھنا ہی چاہیے، بس دسترخوان لگنے سے پہلے بیٹھنا ہے، لیکن اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، بہت سارے مجمع ہیں، تو وہاں کھانا لگانے کے بعد دسترخوان کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دسترخوان پر کھانے کی فضیلت اصل ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ اس سے لاپرواہی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ اگر یاد ہوگا، نہیں یاد ہے تو سن لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے دسترخوان کا مطالبہ کیا، خوان کا مطالبہ کیا کہ اللہ کے یہاں سے دسترخوان بنائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے
دسترخوان کو بھیجا، دسترخوان آیا، اس دسترخوان کی ایسی کیفیت تھی کہ اس سے خوشبو مہک رہا تھا، اس سے خوشبو مہک رہی تھی، عجیب و غریب خوشبو تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ لو تمہاری فرمائش کے مطابق آ گیا، اس کو وہ شخص کھولے گا جو تمہارے میں کا سب سے نیک ہوگا، اور بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو کھولے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اس کے زیادہ مستحق آپ ہیں، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز لمبی رکعات کے ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اس دسترخوان کو کھولا۔ جب اس دسترخوان کو کھولا گیا تو اس پر ایک بہت بڑی مچھلی تھی، بہت بڑی مچھلی تھی، اس کے سر کے پاس نمک رکھا ہوا تھا، اور اس کے پیتنے میں یعنی دم کی طرف جو ہے پنیر رکھی ہوئی تھی، اور اس کے دائیں بائیں بے شمار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق تیار کیا تھا، بے شمار ترکاریاں اس پر رکھی ہوئی تھی۔ 5 روٹی تھی، اس 5 روٹی پر پہلی روٹی کے اوپر شہد، دوسری روٹی کے اوپر پنیر، تیسری روٹی کے اوپر گھی، اس طریقے سے سارے جو شایان تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مجھے یہ بتا کر کے یہ بنی اسرائیل کے جو واقعے کو بیان کر، یہ 40 سال تک، یہ 40 دن تک ایسا یہ دسترخوان آتا رہا، یہ ختم ہوتا رہا، پھر آتا رہا، پھر جاتا رہا، یہ 40 دن تک چلتا رہا۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر گھمنڈ اور تکبر تھا۔ یہ جو 40 دن تک دسترخوان آتا رہا اور لوگ کھاتے رہے، یہ کھانے والے لوگ غریب قسم کے لوگ تھے۔ وہ لوگ ڈر گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو آیا تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کھانے کو کھا لیں تو ہم مر جائیں گے یا کیا ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اس ڈر اور خوف سے وہ جو وہاں کے جو بنی اسرائیل کے جو عمرا تھے، جو امیر لوگ تھے، اس کو کھانے کو نہیں کھائے، غریب لوگوں کو کھلایا گیا، فقراء کو کھلایا گیا، اور 40 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن تکبر ہونے کی وجہ سے کہ یہ ہمارے ہلاکت کا سبب نہ بن جائے، یہ نوبت آنے کی وجہ سے وہ پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دسترخوان پر کھانے کو عیب نہ سمجھے کہ یہ غریب لوگوں کا دسترخوان ہے۔ نہیں، دسترخوان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ دسترخوان آیا وہ خوشبودار دسترخوان ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ترکاریاں اور مچھلی رکھی، اور وہ بھی مچھلی کا، آپ نے اپنی زندگی کے اندر مچھلی کا کباب نہیں کھایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کا کباب بنا کر کے اس دسترخوان میں ڈالا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دسترخوان بچھا کر کے کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ 2 آدمی کا کھانا ہے، 4 آدمی کھا رہے ہیں، 4 آدمی کا کھانا ہے، 8 آدمی کھا رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ولیمہ ہوا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک پیالے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر مالیدہ بنایا جاتا ہے نا، وہ مالیدہ بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ایک پیالے کے اندر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے چند صحابہ کا نام لے کر کے کہا کہ ان لوگوں کو بلا لاؤ، اور راستے میں جتنے لوگ ملیں گے سب لوگوں کو کہنا کہ آنے کے لیے۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 1000 آدمی آقا علیہ السلام کے گھر آ گئے۔ 10 کر کے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو بلاتے گئے اور کھاتے گئے۔ یہ میرا محترم بزرگوں اور دوستو، ایک پیالے میں رکھا ہوا مالیدہ ہزاروں کو کھانے میں ہو گئے، اور خوب سیر ہو کر کے کھایا۔ ایسا نہیں کہ 1 لقمہ 2 لقمہ کھایا، خوب سیر ہو کر کے کھائے، جس کو ہمارے معاشرے کے اندر کہا جائے کہ ناک ٹھکا کر کے کھانا، وہ خوب سیر ہو کر کے کھائے، پھر بھی وہ مالیدہ اسی طریقے سے رہ گیا۔ یہ کیا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو؟ یہ اس دسترخوان کی برکت ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ کھانا تو کھاتے ہی ہیں،
لیکن اگر اسی کو دسترخوان بچھا کر کے اور یہ نیت کر کے کہ میں اللہ کے رسول نے اس طریقے سے کھانا کھایا ہے، میں ان کی اتباع کے اندر ان کی پیروی کرتے ہوئے میں بھی دسترخوان بچھا کر کے کھاتا ہوں، تو آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور دسترخوان بچھانے کا اور اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور پھر آپ کی زندگی کے اندر جو نکھار پیدا ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔